معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذہن میں آیا کہ آج کچھ پریکٹیکل جگہ ہوتا ہے نا، ایک تھیوری کا پرچہ ہوتا ہے، پھر پریکٹیکل ہوتا ہے۔ آج کچھ پریکٹیکل کی باتیں کریں۔ اصل میں یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اصلاح کے طریقے کو 6 میموں میں بیان کیا ہے۔ 6 میم: مشارطہ، مراقبہ، معاقبہ، محاسبہ، مجاہدہ، معاتبہ۔ 6 میم، ان کے ذیل میں اصلاح کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو پہلا جو میم ہے وہ ہے مشارطہ، شرط سے، توئی کے ساتھ۔ اب اس مشارطہ میں پہلی شرط جو اصلاح کے لیے ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہے، وہ ہے جس کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس۔ پہلے تو معلوم ہو کیا مسئلہ ہے، اپنی حالت تو معلوم ہو، پھر اسی کی تو اصلاح کرے گا۔ اصلاح کس چیز کی کرے گا؟ اگر حالت ہی معلوم نہیں، اپنے کو معصوم سمجھتا ہے، اپنے کو ولی سمجھتا ہے، اپنے کو وہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے، اور اصل اس کو خبر ہی نہیں، تو اس کو اصلاح کیا ہوگی؟ تو اصلاح کا پہلا زینہ جو ہے وہ ہے کہ معرفت نفس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ معرفت نفس، سیلف اویئرنیس۔ اب اس معرفت نفس میں بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو جسم ہے، اب اس جسم میں اس کے مختلف اعضاء ہیں، مختلف پارٹس آف دا باڈی ہیں، اور پھر ان میں جو رئیس الاعضاء ہے، جو ان سب اعضاء کا بادشاہ ہے، وہ اس کا قلب ہے۔ اور اس قلب کو معرفت الہیہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت روح کے ذریعے، جب اس کا انسلاق، اس کا راستہ روح کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس روح کے ذریعے یہ عالم ملکوت، عالم جبروت اور عالم بالا، ان سب چیزوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ کس سے؟ روح کے ذریعے۔ تو اب اس کو کیا چاہیے کہ اس کے روح کا تعلق اس کے قلب کے ساتھ، اور پھر اس کے قلب کی حالت کیا ہے۔ اب اس میں یہ مطلب بار بار ہم نے بھی اس کو دہرایا ہے، اور یہ یعنی کامن سینس کا مسئلہ ہے کہ
اس یہ جو قلب ہے یہ ایک حوض کی مانند ہے، اور اس کی نالیاں ہیں، یعنی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، ناک ہے، شکم ہے، جو بھی یہ اس کے حواس خمس اور یہ جو اعضاء ہیں، ان کے ذریعے اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو ان پٹ ملتا ہے، اس میں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ اب ان چیزوں کی جیسی حالت ہوگی، اگر وہ پاکیزہ ہیں، صاف ہیں، تو قلب بھی صاف رہے گا۔ اگر وہ نجس ہیں، ان میں خباثت ہے، تو قلب خباثت سے بھرا پڑے گا۔ تو یہ ایک کیا ہے، یہ ایک یعنی ایک جنرل ایک آئیڈیا ہے، ایک مجموعی ایک اندازہ ہے اس طرح سے، لیکن پریکٹیکل میں آپ کو الگ الگ کرنا ہے۔ پریکٹیکل میں آپ کو الگ الگ تجزیہ کرنا ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں انالائز کرنا ہے اس مشارطہ میں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح چاہتا ہو، اور جس کو قرآن پر پورا یقین ہو اور حدیث پر بھی پورا یقین ہو اور ایمان ہو کہ ہم ہر عمل کے لیے ہمیں جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ زندگی یہ ہمارے خطیب حضرات جب یہاں جمعہ کو ہمارے سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ اکثر کہتے ہیں بدن ضعیف ضعیف، سفر طویل طویل، بحر عمیق عمیق، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، بھائی یہ تمہارا بدن ضعیف ہے، اور یہ تم جس سفر پر ہو وہ بہت لمبا ہے، وہ سفر طویل طویل، اور جس راستے سے وہ بہت گہرا ہے، عمیق عمیق، اور اس کے حقائق جو ہیں وہ دقیق دقیق ہیں، ان کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں پڑھتے، اس میں بہت ہمارے لیے تنبیہ ہے، یاد دہانی ہے۔ ارے دیکھو تمہارا بدن اتنا کمزور ہے، اور یہ تمہاری زندگی اس کو کن مراحل سے گزرنا ہے، ان کن مراحل سے گزرنا ہے، اور وہ گھاٹیاں کون سی ہیں؟ وہ بہت گہری بھی ہے اور بہت ان میں مسافت بھی ہے۔ تو جس کو یہ ایمان ہو وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے گا، کیا کرے گا؟ ورنہ وہی بات جو ہم کہتے ہیں، عمر گئی بوزاں وازس زخم وہ تو کسل کس رازس، وہ تو وہی ہو جائے گا۔ سنتے سنتے تو سنتے، لیکن اصل کی طرح عمل پر تیار نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس جو یہ پریکٹیکل گائیڈ لائن امام غزالی علیہ الرحمہ نے، تو انہوں نے ایک اس کو پریکٹیکل شیپ، جب تک انسان کسی چیز کو یعنی پوری طرح سے انالائز نہیں کرتا ہے، اس کے جو اسباب ہیں ان کی تحلیل نہیں کرتا، ان کو الگ الگ سے نہیں سوچتا، پھر ہر چیز کو اپنے ایک ڈرائنگ روم میں ایک چارٹ بناتا ہے اور اس کو مختلف جگہوں پر رکھتا ہے، پھر اس کو کچھ سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں مشارطہ میں یہ الگ سے دیکھے گا میرے ہاتھوں نے کیا کیا، صرف اس پر غور کرے گا، اور پورے اخلاص کے ساتھ یہ اپنی اس کو جو میموری سینٹر اس کو ریمائنڈ کرے گا کہ میرے ہاتھوں نے کیا کیا غلط کام کیا، اور اس کو کیا کرے گا؟ انڈر لائن کرے گا، اس کو قلم بند کرے گا کہ میرے ہاتھوں نے، اور پھر آنکھوں کا تجزیہ کرے گا۔ آنکھیں تو
کیا کہتے ہیں، شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر تو آنکھوں کو ہی کرتا ہے، آنکھوں سے ہی انسان شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اور آنکھوں پر قابو پانا مشکل ہے، اس کے لیے تو بہت محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو آنکھوں پر یہ پورا کیا کرے گا، اس کا تجزیہ کرے گا، اور پھر ان کو ہاں یہاں 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 میرے کیا ہیں ویک پوائنٹس آپ بولو، لوپ ہولز بولو، یا یہاں سے سوراخ ہیں جو یہاں سے نیکیاں چلی جاتی ہیں، اس کو پھر کانوں سے، ٹھیک، اور پھر یہ جو اس کا نفس ہے، جو اس کا شکم ہے، جو اس کا کھانے کی چیزوں میں حلال و حرام اور کم اور زیادہ، اس میں تو اکثر اعتدال تو نہیں کرتا بندہ کو، کوئی اعتدال کرتا، اکثر تو جو سا، اور ایک لقمہ تو کیا کہتے ہیں اس کو سیاہ کر دیتا ہے، اندر قلب کو، ایک لقمہ حرام اس کو تو سیاہ کر دیتا ہے، اور اس میں تو یہ ہے ہی نہیں، یعنی ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو ایک ڈرائنگ شیٹ پر، یہ کہ میرے ہاتھوں سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس میں غالب ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہاتھوں کی برائی کا کیا ہے، اس کو گول کرے گا۔ میں نے کیا کہا، یہ آج کا ہم سبق پریکٹیکل کا سبق بولتے ہیں، تو پریکٹیکل میں یہی کہتے ہیں اس سے اتنا لے لو، پھر اتنا لو، پھر اس کو ماپو، پھر یہ کرو وہ کرو، وہاں تھیوری کم بولتے ہیں نا۔ ہاتھوں نے کیسے کیسے گناہ کیے، اور ان گناہوں میں غالب کیا ہے، ڈومیننٹ کون سا، آنکھوں نے کتنے گناہ کیے اور کرتے ہیں، کانوں نے غیبت کا سننا، میوزک کا سننا، دوسری واحیات کا سننا، اور الٹا سیدھا سننا کانوں سے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اور دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، دل ہمیں کیوں نہیں، ہم جو لوگ ہیں ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی، ہم اس کو اوپر سے، ہمارے کشمیری میں اس کو کہتے ہیں تھک جوڑ، پیٹ کرس محلامہ، ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہے، کہتے ہیں نا جیسے کوئی ملازم افسر کو کہتے ہیں سر آل از ویل، ہوتا نہیں ہے، اسی لیے ہم بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اپنے قلب اور روح کو کہتے ہیں آل از ویل، آل کہاں ویل ہے، پھر تو ہماری حالت کہیں سے کہیں کی کیا ہوتی، ٹھیک ہے۔ خواہشات نفس، اب ان خواہشات نفس میں انہوں نے ہمیں کیسے تباہ کیا، یہ ہمیں کیسے اللہ سے دور رکھتے ہیں، رأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے نفس کو خدا بنایا، اچھا تو میں نے تو نہیں۔ اب کل ایک لڑکا مجھے پوچھ رہا تھا، ینگ بوائے، میڈیکل اسٹوڈنٹ، چھوٹا لڑکا، کہ نفس ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، نفس ہمیں کچھ کرنے ہوتا ہے وہ گناہ، اور لیکن ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ظاہر شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ آپ اللہ کا نہیں مانتے، کسی اور کا مانتے، اپنے اللہ کا حکم نہیں مانا، نفس کا مانا، تو شرک ہی ہے۔ وہ پریشان بیچارہ، جس کو اخلاص ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے، دوسرا کیوں پریشان ہو؟ جس کا ضمیر مردہ ہو، جس کا ضمیر ڈیڈ ہو، اس کو کچھ نہیں ہوتا، جس میں زندہ ضمیر ہو اس کو فڑفڑاہٹ ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے گناہوں سے، اس کو
گناہوں سے تکلیف ہوتی. آپ کو کہتے ہیں مسجد میں بدبو، لہسن کھا کر مت آؤ، پیاز کھا کر مت آؤ، بدبودار کپڑے لگا کر مت آؤ. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی. دوسرے ساتھی نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی، لیکن فرشتے چونکہ بہت ہی لطافت کے ہیں، وہ لطیف مزاج، ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس بندے سے دور ہو جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے اور یہ مسئلہ بھی عجیب ہے. کسی کا جو ہے وضو ٹوٹتا ہے، وضو ریح خارج ہوتی ہے. وضو ٹوٹتا ہے، کیوں مفتی صاحب سے وضو ٹوٹتا ہے؟ ہاں جی، ریح خارج ہوتا ہے. اور کوئی تر چیز، ویٹ چیز، کوئی ایسی چیز نہیں، خالی ہوا، وہ خارج ہوتی ہے اور کہتے ہیں وضو ٹوٹتا ہے. اور پھر ادھر سے شریعت نے عجیب یہ کہا، اس نے کہا وضو کرو، اور اس وضو میں استنجا ضروری نہیں. جہاں سے مسئلہ ہوا وہ اس کو دھونا نہیں، ہاں باقی اعضاء دھونے. ہاں اب اس میں پریشان ہوتے، یہ معاملہ کہاں سے ہوا، دھونا کو کیا چیزوں کو ہے، اس کا جوڑ نظر نہیں آتا. تو جب آپ غور کریں گے، جس وقت آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، آپ باوضو سے بے وضو ہو جاتے ہیں، آپ کو لگے گا اندر سے ایک بشاشت جو تھی وہ دور ہو گئی. ویسا نہیں رہا جیسے باوضو کی حالت میں اندر کیفیت تھی، بے وضو میں ویسی. ہوا کیا؟ فرشتے بھاگ گئے. ہوا کیا؟ بدبو آ گئی، فرشتے بھاگ گئے اس سے، اور اس کی جو کیفیت تھی وہ بدل گئی. اب وضو کیا، فرشتے واپس آ گئے، فرشتے واپس آ گئے. اس لیے مومنین کی صفت ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، بے وضو نہیں رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں سے وہاں تک بھی جانا ہو اس میں بھی وضو فرماتے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم فرماتے. حضرت پانی نزدیک ہے، کہا کیا معلوم وہاں تک میں پہنچ سکوں، وہاں تک پہنچ سکوں. اور باوضو رہنے کے بہت سے فوائد ہیں، جبھی آپ ہمارے مفتیان کرام سے وہ سنیں گے باوضو رہنے کے کتنے فوائد ہیں، اور بے وضو رہنے سے یہ محروم رہتا ہے. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے فرشتے بھاگ جاتے، دور ہو جاتے. اس لیے کہ مسجد میں بھی ایسی چیزیں، اب مٹی کے تیل کا یہ مت جلاؤ یہاں پر، اس سے بھی بدبو آتی ہے. وہ لالٹین یہاں مت جلاؤ، جو بدبو آئے گی، دوسروں کو تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے، اور خاص فرشتوں کو. اور جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ملکوتی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتے، وہ اپنے آپ میں ملکوتی صفات. یہ انسان جو ہے یہ ایک کیا ہے، یہ جامع و صفات ہے نا، یہ ایک عظیم الشان اشرف المخلوقات تو ہے، سب سے بہتر مخلوق. تو اس انسان میں نباتات کی بھی خاصیتیں، نباتات جو ہیں، نباتات وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی نشو و نما پاتی ہیں، گرو کرتی ہیں. اس طرح سے نباتات میں کئی صفت، جمادات کی بھی صفتیں.
اور یہ منرل سے بنا ہی ہے، اس میں میگنیشیم بھی ہے، کیا آئرن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس میں معدنیات تو اندر ہی ہے، تو معدنیات کی صفاتیں بھی ہیں اس میں، اور نباتات اور حیوانات کی صفاتیں بھی ہیں اس میں حیوانات کی صفاتیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت جی ہو گیا سدین کہاں گیا، کیا صفتیں بولتے ہیں؟ موسو تنید ہو یا تو یہاں سے سنا رہا تھا ہم کو، بہیمیت، حیوانوں کی صفتیں بہیمیت، ٹھیک ہے؟ اب اس کو یہ مطلب سینس نہیں ہوتا ہے، وہ اس زمین اس باغ میں بھی چرے گا، اس میں بھی چرے گا، یہ حلال حرام یہ اپنا پرایا اس کو اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ ہمسایہ کی اس میں بھی جائے گا، ہے نا؟ اس کے مطلب جو بہائم کے صفتیں ہیں، ہاں اس میں سبعیت کی بھی صفتیں، صفات سبعیہ یعنی درندوں کی، ایک ہے سیدھا جیسے گائے ہے، بھیڑ بکری ہے، جو مطلب انسانوں کو تکلیفیں نہیں دیتے ہیں، لیکن حیوانی تو ہیں، ان کی صفتیں مختلف ہوتی ہیں، اور جو درندہ ہوتا ہے، اب درندہ اب وہ دیکھے گا کسی کو خام خام ہے، اس کو چیر پھاڑے گا، تو جو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کو چھینتا ہے، اس میں درندگی ہے، اس میں سبعیت ہے، اور حرص جو ہے، گریڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی حیوانوں کی صفت، یہ ملکوتی صفت نہیں ہے، لالچ اور کینہ، میلس، یہ گھوڑوں میں بہت سخت ہوتی ہے، اور تکبر، شیر تو تکبر سے ہی ہے، یہ جتنی بھی یہ درندوں کی صفتیں ہیں، جو بندہ اپنے آپ کو کس میں شامل کرنا چاہتا ہے، اصل تو ہمارا موضوع وہی تھا، عباد الرحمن میں، اصل میں ہمارا موضوع عباد الرحمن، عباد الرحمن کی صفتوں میں سبعیت نہیں ہوگی، درندگی نہیں ہوگی، شرارت مزاج، غصہ، تکبر، غصہ، تکبر، لالچ، اور اس قسم کی جو صفتیں ہیں، یہ صفتیں کیا ہیں؟ سبعیہ ہیں، کیوں گیا اس دن چاچا یا چون سب ایک جمعہ میں اس نے پڑھایا، یہ ادھر بہیمیت اور سبعیت یہ اندر ہی ہے، ان کو نکالنے کے عمل کو، پروسیس کو تزکیہ کہتے ہیں، یہ اندر ہی ہے، ان کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور ہاں یعنی جو حکماء ہیں، حکمائے دین ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا امالہ ممکن ہے، ازالہ نہیں، یعنی آپ ان کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، ان کو آپ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کی صفتوں میں سے ہے، ان کو آپ اتنا کمزور کریں گے، ان میں اتنا اضمحلال آئے گا، یہ مضمحل ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، یہ آپ کو درندگی پر نہیں ابھاریں گے، لیکن ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کبھی فرشتہ نہیں بنیں گے، ہاں فرشتہ صفت غالب آ جائے گی، فرشتگی کی صفت غالب آ جائے گی، سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پھر اس انسان میں
ملکوتی صفات بھی ہوتی ہیں، اس میں ملکوتی صفات۔ اب دیکھو فرشتے بالکل لطیف مزاج ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، کسی قسم کا جو یہ منفی جو اخلاق ہیں، نگیٹو کریکٹرسٹک، ان میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ وہ کسی کا برا نہیں سوچیں گے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور کوئی ایسا ویسا نہیں، وہ بالکل اور فرشتے کم کھاتے ہیں، کھاتے ہی نہیں اور سوتے بھی نہیں، تو کم کھانا اور کم سونا یہ بھی ملکوتی صفت ہو گئی۔ ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا پنڈت جی وہ آیا مناظرہ کرنے۔ وہ جو ڈبیٹ کرتے تھے پہلے زمانے میں، یہ ہوتا تھا پادریوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو لایا اس کو کہ حضرت کے ساتھ کیا کریں گے، یہ مناظرہ۔ اب مہمان ہے، اب مہمان کو کھانا لایا، ہاں جی، جیسے عارف لاتا ہے، وہ کیا لاتا ہے، شرمال، پتہ نہیں کیا کیا لاتا ہے، تو اب مہمان کو تو زیادہ کھانا، عزت تو کرنی ہے۔ وہ پنڈت جی نے سارا کھایا، اس نے تو سارا کھایا۔ اب دو حضرت کے دو وہاں جو تھے متعلقین، وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر علم میں مقابلہ ہوا تو ہمارے حضرت تو غالب آئیں گے، وہ تو طے ہے، لیکن اگر کھانے میں مقابلہ ہوا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ بات پہنچتے حضرت کے پاس پہنچی، حضرت نانوتوی علیہ رحمہ کے پاس پہنچی، انہیں بلایا، کہا کیا آپ نے ایسے کہا ہے؟ حضرت کو جھوٹ تو نہیں بولیں گے، پسینے سے چھوٹ رہے ہیں لیکن جھوٹ نہیں۔ جی حضرت کہا، کیا کہا؟ کھانے، بے وقوفو زیادہ کھانا یہ حیوانوں کی صفت ہے۔ اگر کھانے میں تقابل کرنا ہے، ہم یہاں سے ایک ہاتھی رکھتے ہیں، ادھر کو اس کو رکھتے ہیں، دیکھیں کون زیادہ کھاتا ہے۔ زیادہ کھانا یہ تو حیوانوں کی صفت ہے، اس میں کیا تقابل؟ ہاں، اس کو بھی 6 مہینے ایک کمرے میں بند کرو، مجھے بھی 6 مہینے ایک کمرے میں بند کرو، نہ اس کو کچھ کھانا دو نہ مجھے کچھ کھانا دو، پھر دیکھو 6 مہینے کے بعد کو زندہ نکلتا ہے۔ اب میری حالت یہ، حضرت نے فرمایا، اب میری حالت یہ ہو گئی ہے، کھانے کا محتاج نہیں رہا ہوں، اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے۔ اتنے فرشتہ صفت ہو چکے۔ اپنے اکابرین کو جان لو، اپنے اکابرین کی حالات زندگی دیکھ لو کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے، ورنہ فرشتہ صفت ہو چکے تھے۔ ایسے ہی نہیں یہ لوگ بنے، ایسے ہی اللہ نے اتنا نوازا ان کو۔ تو ایک تو جیسے پتھر جیسا ہے، پتھر اور اس میں کوئی فرق نہیں، اور ایک ہے حیوانوں جیسا ہے، ٹیم اینیمل جیسے، وہ ایسے بے فکری سے گھومتے رہتے ہیں ایسے، اور ایک درندگی کی صفت، اور وہ بہت عام۔ آج کل انسانوں میں درندہ صفتیں بہت ڈومیننٹ، دوسروں پر جبر کرنا، دوسروں پر زور یہ کرنا، ظلم کرنا، حقوق کھانا، اور طرح طرح کے نقصانات پہنچانا، یہ درندوں کی صفت ہے، یہ صفت ملکوت کی نہیں ہے۔ لیکن یہ آدم ہے، یہ آدم ہے۔ آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے نور سے
آدم جدا نہیں ہے، اس مسئلے نے فلسفیوں کو سر کے بل گرا دیا۔ وہ صدیوں سے وہ مطلب ان کو اس میں جوڑ نہیں لگتا تھا کہ میٹا فزکس جو ماورائے طبیعت ہے وہ ہے، اور اس مادیت میں اس میں کیا جوڑ ہے، طرح طرح کے پتہ نہیں کیا کیا ہزاروں کتابیں، لیکن ان میں ایک جملہ کہا، آدم آدم مت کہو، آدم خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ پورے اس کو نچوڑ لیا ایک سینٹنس میں علامہ اقبال علیہ رحمۃ۔ تو یہ آدم جو ہے تو کیا کہا، عروج آدم خاکی سے انجم سے ہم جاتے ہیں۔ عروج کہ یہ جو خاک کا بنا ہے یہ پتلا، جب اس کو رفعت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، تو یہ ستارے سیارے یہ انجم میں سہم جاتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک بنتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں، یہاں سے آپ ہی آگے جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، اگر میں گیا تو میرے سارے پر جل جائیں گے۔ جی کو کتنے صفت ہو گئے، معدنیات کے صفت ہو گئے، نباتات کے صفت ہو گئے، بہیمیت کے ہو گئے، اور سبعیت کے ہو گئے، اور ملکوتیت کے ہو گئے۔ اب کیا رہا، اب کیا رہا، کچھ رہا؟ وہ یہ سبق اور پڑھنا ہے مفتی صاحب۔ کہا گیا آپ سے، کیا کہا گیا، تخلقوا باخلاق اللہ۔ کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اپنے اندر پورا پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ اکبر، تخلقوا باخلاق اللہ۔ یہاں یہ فرشتوں سے کیا سبقت لے جائے گا۔ اگر اس کو ملکوتیت کے بعد صفات الہیہ کا پرتو اس پر پڑا تو سبقت لی جائے گا۔ سبقت مفردون، آگے بڑھ گئے سب مفردون، سبقت مفرد، پیچھے چھوڑا کہ ان کو جو کبھی دوڑ میں گئے ہی نہیں، جو اس ریس میں گئے ہی نہیں، وہ دیکھو وہ کروڑوں روپے وہاں گھوڑوں کی دوڑ میں لگاتے حیوانوں کی طرح، کروڑوں روپے، اربوں روپے۔ تو یہ سمجھ گئے؟ تو پہلی چیز کیا، پہلا میم جو امام غزالی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، پہلا میم کیا ہے، مشارطہ، اس شرط میں سے نکلا ہے، تو کے ساتھ، جی۔ اور اس میں پہلی چیز کیا ہے، معرفت نفس، معرفت سیلف اویئرنیس۔ اب اس کے لیے اس کو ہر جز کو الگ 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 کیا کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے، ایک بنانا ہے۔ اب یہ دیکھے گا ہاتھ، یہ بھی دیکھے گا آنکھیں، یہ دیکھیں گا کان، یہ دیکھیں گا شکم، اور دوسری پھر اب یہ جو صفتیں ہیں، صفت حیوانیہ، صفت معدنیہ، صفت عصبیہ، اب ان میں سے میرے اندر کون کون سی، ان کو انڈر لائن کرے گا۔ ابھی کسی نے کچھ کہا نہیں، اس کو غصہ ہوا تھا، ہاں جی، کرتا نہیں کرتا ہے، ہاں
یہ درندگی کی صفت. جن کو آسانی سے غصہ آتا ہے, جن کو کان کھول کر سنو, یاد رکھو, آپ لوگوں کو آئندہ کام آئے گا, یاد رکھو. جن کو آسانی سے غصہ آتا ہے ان کو زیادہ مجاہدہ کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آگ کی صفت ہے, یہ جہنم کی صفت ہے. یہ غصہ, اس سے انسان میں آگ بگولا ہوتا ہے اور یہ آگ میں لے جائے گی. ان کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے. ان کو اب پانی دینے والی نہیں رہی, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ضرورت تو ہے. جن کو غصہ معمولی بات پر, اب گھروں میں دیکھو, تھوڑا سا نمک اگر بیوی نے کم زیادہ کیا تو لگا اس کو ٹھک, تو وہ بیچاری لگی, اور اس کو غصہ کرنا, اس نے کہا تھا یہ تو میری فنڈامنٹل رائٹ ہے, ورنہ. اور وہ تو آج ان سے بھی اوپر وہ تو جائیں گے وومن رائٹس کمیشن. وہ تو چھوڑو یار, وہ تو پرانا زمانہ, فنڈامنٹل رائٹ, یہاں تو ویمنز رائٹ ہیں جی. دونوں غصے میں, اس کو بھی اور اس کو بھی, نہ وہ اپنے حد میں نہ یہ اپنے حد, اور اس لیے فیملی بھی حد میں نہیں رہتی. تو یہ اس پر محنت کر کے ایک چارٹ بنانا ہے. یہ اللہ کے فضل سے ہی باتیں آ گئی, ورنہ مجھے نہیں لگتا تھا میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کچھ بول سکوں آج آپ لوگوں کی محبت سے. لیکن ہیں یہ پریکٹیکل چیزیں, کتھوں سے چھوٹی ہیں گسان, باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آواز کہنے سننے سے. اور یہ آپ بالکل کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی یقین کے ساتھ آپ یہ بات ذہن میں رکھو, یہ جو میں باتیں بولتا ہوں میں اپنے آپ کو بولتا ہوں, کیونکہ ان میں بہت چیزیں میرے اندر ہوں گی. پھر میں اپنے کو بھی تنبیہ کرتا ہوں, دیکھو دوسروں کو بولتا ہے, خود نہیں کرتا ہے, تو یہ میں اپنے آپ کو بولتا رہتا ہوں یہ چیزیں. تو آپ کی برکت سے اللہ میری بھی ہدایت کرے. لیکن یہ ایک پریکٹیکل کیا کہتے ہیں اس کو پھر ایک, یہ اگر ہم اس طرح سے اس کو کریں گے نا, اس میں ایک مینول بنے گا, اس میں ایک مینول بنے گا جی. ایک وہ مینول کا ترجمہ مجھے نہیں آئے گا, یہاں عابد صاحب کرو جی. پریکٹیکل مینول ایک بنے گا نا, کہ ہم نے اس کو انالائز کیا, یہاں سے یہ ویکنیس یا مرض نکلا, اب اس کا کیا علاج, یہ علاج انڈیویجولائز ہوگا, ایک ایک کا الگ الگ, ایک ایک کا. میری پتہ نہیں مجھے کہنے, میری بات سمجھ میں آتی ہے, یہ اتنی چیزیں آئیں گی نا الگ الگ, ٹھیک ہے. تو پھر ہر ایک کا, کیونکہ یہ امراض بھی ازدادیہ, یہ تو طے شدہ چیز ہے کہ ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے, ہر چیز کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں یورف الاشیاء بھی ازدادیہ, چیزیں بھی اپنی ضد سے پہچانی جاتی. علاج بھی, اب کسی کو پیاس لگی اس کو پانی دیں گے, اس کو پیاس نہیں دیں گے نا, پانی دیں گے, اس کا اینٹیڈوٹ دیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ہمیں نکلے گا ہر چیز کا الگ الگ اینٹیڈوٹ. تو عمر بھر کا کام, اللہ کرے میری سمجھ میں آئے, اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی توفیق. پتہ نہیں کیسے آیا یہ مضمون, تو ہم ایک ہی میم میں بند ہو گئے.